اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ گریڈ 10 ہماری اسلامیات کی کلاس ہے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے بچوں پڑھا تھا جہاد کے بارے میں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ جہاد کے بارے میں پڑھا تھا اور جہاد کی قسموں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اکبر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاد کے معنی انتہائی محنت کوشش صرف کرنے کے ہیں، کوشش اور طاقت لگانے کے ہیں، اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ٹھیک ہے، جائز کام کے لیے۔ تو اکبر کہتے ہیں بڑے کو، سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ تو جہاد اکبر ہوا سب سے بڑا جہاد۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد کسے کہتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے، جہاد اکبر بچے ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم نے بہت ساری جہاد کی قسمیں پڑھی، لیکن ہم نے اپنے نفس کے خلاف کس طریقے سے ہم جہاد کریں گے کہ اپنے آپ کو کیسے ہم خود کو قابو، اپنی خواہشات کو کس طریقے سے قابو کر سکیں گے۔ تو بچوں پہلے تو دیکھتے ہیں کہ نفس ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس اب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک قوت ایسی پیدا کر دی ہے کہ جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ یعنی ہمارا اپنا ایک ضمیر ہوتا ہے، اور جو وہ ایسا نفس ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی پیدا کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خواہشات کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے، اور ساتھ ہمارا دین بھی ہے۔ تو خواہشات جو ہوتی ہیں وہ تو روز بروز بڑھتی ہیں، اور وہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی رونقوں کے لیے اور صحیح اور کوشش ہم جو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خواہشات جو ہوتی ہیں انسان کو روز بروز ایک تو بڑھتی ہیں، دوسرا ہر کام کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اکساتی رہتی ہیں، یعنی کہ ہماری خواہش پوری ہو، ہر حال میں پوری ہو کے ہی رہے۔ تو کچھ خواہشات تو ہماری پوری ہو جاتی ہیں، تو کچھ خواہشات جو ہوتی ہیں ہماری رہ جاتی ہیں، اور جو رہ جاتی ہیں وہ ان کا سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ دن بدن وہ خواہشات اگلی خواہشات کے ساتھ مل کر بڑھ جاتی ہیں اور دن بدن بڑھتی رہتی ہیں۔ اور یہ خواہشات ایسی ہوتی ہے کہ آخری سانس تک چلتے ہی رہتی ہیں ہمارے ساتھ، جب تک ہماری آخری سانس چل رہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ خواہشات چلتی ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اپنے نفس سے جہاد کا مطلب، ہم نے دیکھا جہاد کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اب اس نفس سے جہاد کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس سے جہاد کا یہ مطلب ہوتا ہے، ایک تو انسان کی وہ خواہشات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو شرعی لحاظ سے جائز بھی ہوتی ہیں، اور انہیں پورا کرنے کے لیے انسان کا عمل بھی جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ قسم ہوتی ہے کہ ایک تو شرعی لحاظ سے بھی جائز ہوتی ہیں، اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہمارا عمل بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی جائز ہے، یعنی ایسا عمل، تو پھر ایسا عمل جو ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ صلہ دیں گے، ہمارے انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یعنی کہ فار ایگزامپل ہم بال بچوں کو پالنے کے لیے، حلال روزی کا حاصل کرنے کے لیے، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی محنت کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے، تو یہ ساری ہماری جائز خواہشات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری نیکی میں شمار ہوں گی۔ پھر کچھ خواہشات ناجائز ہوتی ہیں۔ ناجائز کیسے ہوتی ہیں، یعنی ہم دوسرے کا مال حاصل کر لیں، دوسرے کا مال حاصل کرنے کے لیے ہم چوری کر لیتے ہیں، تو کوئی بھی ہم گناہ کا کام کر لیتے ہیں، یا غلط سوچ رکھتے ہیں، یا غلط سوچ سے دوسرے کا مال قابو کر لیتے ہیں، تو ہماری ایسی خواہشات دل میں پیدا ہو جاتی ہیں جو شرعی لحاظ سے ناجائز ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسی خواہشات جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتی ہیں، یہ ہمارے برے اعمال میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے برائیوں اور گناہ میں شمار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی خواہشات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مسلمان ہیں تو مسلمان کا ہر عمل ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں ایسی باتوں پہ بالکل بھی توجہ نہیں دینی چاہیے، اور ایسی خواہشیں دل میں پیدا ہی نہ ہونے دیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے وہ اگر ہم خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو بچے خواہشات تو ہماری کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، اور ناجائز کے پیچھے چلتے ہیں تو انسان ناجائز خواہشات میں گھرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ایسی خواہش کو دل میں پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے پیچھے ہم برائی میں
طرف بڑھتے جائیں۔ تو دوسرا ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ جہاد یہ ہے کہ نیک خواہشات ہوں۔ نیک خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم پہلا یہ تھے کہ نیک خواہشات پوری کرنے کے لیے عمل بھی نیک کریں گے، ٹھیک ہے، عمل بھی ہم نے جائز کرنا۔ اب دوسری قسم کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات تو نیک ہوں لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے عمل بد، یعنی ہم برا عمل نہ کریں۔ عمل بد وہ ہوتا ہے جس سے برائی پھیلنے کا خطرہ ہو، جیسے وہی بچوں کے لیے روزی کمانا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کے اخراجات ہیں، گھر کا ہے، سارے ہم نے اخراجات پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری خواہشات جائز ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروریات بھی ہیں، خواہشات بھی، ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے حرام طریقے سے روزی کمانا شروع کر دیں۔ جب ہم حرام طریقے سے روزی کمانا شروع کر دیں گے تو خواہشات بھی ہماری ناجائز ہوتی ہیں، ہماری ضروریات بھی ناجائز، ہماری کمائی بھی حرام، تو ہماری جو نیک خواہش تھی وہ بھی بد میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ دنیا کی لذتیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ برائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ایسی خواہشات جو ہیں وہ ہمیں دنیا کی لذتوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جو کہ گناہ میں شمار ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہمارے شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک ملازم ہو، اس کی تنخواہ بہت کم ہو، بچے اس کے بہت زیادہ ہوں، بڑی مشکل سے وہ پڑھا رہا ہو، بچوں کو تعلیمی اخراجات بھی ہوتے ہیں، بیماری صحت بھی ہوتی ہے، گھر کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سب کچھ پوری کرنے کے لیے اب فرض کریں کوئی عید کا موقع آ جاتا ہے تو وہ اس عید کے موقع پہ اپنے بچوں کی، ایک بچے کی اپنی فرمائش ہے، دوسرے بچے کی اپنی فرمائش ہے، تو ان فرمائشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ناجائز دراز وہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ تو بہت کم ہے، اس میں تو گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے ساتھ کچھ اور بھی کرنا چاہیے، تو وہ کچھ اور مینس کہ وہ ناجائز کوئی چوری کر لیتا ہے، یا وہ کہیں سے رشوت لے لیتا ہے، یا وہ کہیں سے اضافی مال حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، تو یہ وہ اگر اس قسم کے کام کرتا ہے تو سمجھیں کہ وہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ناجائز ہے، تو ناجائز کمائی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور وہ بچوں پہ بھی حرام ہے، وہ جو استعمال کرے گا وہ سب پہ حرام ہے۔ تو اس کے خلاف اگر ہم جہاد کرتے ہیں تو اس کو جہاد بالنفس کہا جاتا ہے۔ پھر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا، محنت کی، تکالیف اٹھائیں، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے پڑھا نفس کے خلاف جہاد، ٹھیک ہے، اب جہاد کے فضائل کیا ہیں، یعنی اگر ہم جہاد نفس کی اتنی ساری قسمیں بھی ہم نے پڑھی، پھر جہاد اکبر بھی پڑھا، اگر سب ہم جہاد ہر قسم کا جہاد کر رہے ہیں تو پھر اس کا ہمیں کیا فضیلت ہے اس جہاد کی، تو قرآن کریم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ توبہ کی آیات میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی سے ایسی جنتوں کی بشارت دے گا جہاں ان کے لیے پائیدار عیش و آرام کے سامان ہوں گے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس خدمات کو صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے، یعنی اجر عظیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے الفاظ میں جہاد کی جو ہے وہ فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے دنیا میں جہاد کریں گے تو جنت میں اعلیٰ جنتیں عطا کرے گا، تو اعلیٰ جنتوں کی بشارت اللہ نے دی ہے، تو وہ کون سی بڑا درجہ ہوگا، کون سی یہ جنتیں ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو وہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت، خوشنودی اور جنتوں کو بشارت، جنتیوں کو بھی بشارت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں سے فضیلت بھی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے اور ان سے راضی ہوئے ہیں۔ پھر ایک جنتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی جنتیں دینے کے لیے وعدہ کیا ہے، تو وہاں ان کے لیے عیش و آرام ہوگا، ہر طرح کا سامان موجود ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے دینے کے لیے اجر عظیم ہے۔ ایک عام مومن کو تو سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں سے جنت مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن مجاہد کو اللہ تعالیٰ نے کئی جنتیں عطا کرنے کے علاوہ اجر عظیم کی خوشخبری بھی سنائی ہے، اور یہی اجر عظیم ان کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مجاہد سچے مومن ہیں۔ سچے مومن کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا، جنہوں نے پناہ دی،
اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے بہترین مغفرت اور رزق ہے۔ پھر شہید زندہ ہے۔ شہید کیسے زندہ ہیں کہ شہید کو موت نہیں آتی؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، یعنی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں جہاد کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے قرآن کی روح سے دیکھا، اب حدیث کی روح سے دیکھتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں ارشاد ہوا، خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر صبح ہو یا شام ہو، رائے خدا میں جان دینا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہوئے تو پھر اس کو آگ نہیں چھوتی، یعنی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو شہادت کی لذت جو ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان اس جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص یہ خیال کرے کہ میں دنیا میں واپس آنے کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا کی چیزیں اسے دوبارہ مل جائیں گی، مگر شہید کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں واپس آئے اور 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے، تو شہادت کی لذت اور عظمت و ثواب کو دوبارہ پائے گا۔ شہادت کی یہ عظمت ہے۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی کافی ہے، کل کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔